اللہ کہتا ہے فویل، خرابی ہے۔ ویل کے دو معنی ہیں۔ ویل کون سے سورہ میں آتا با؟ چھوٹے سورے میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ماشاء اللہ۔ اور کہاں آتا با ویل؟ اور ایک چھوٹے سورے میں ویل آتا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ خطرناک عذاب، بربادی، خرابی۔ ویل کا دوسرا معنی کیا ہے؟ حضور حدیث میں فرماتے ہیں ویل کا دوسرا معنی ایک جہنم کی ایک وادی ہے، ویلی کہتے ہیں۔ ویلی سمجھے کیا بولتے ہیں؟ ویلی کا مطلب کیا بات؟ انگلش آپ انگلش، آپ کے بھائی انگلش، آپ وادی، ویلی کا تو کیا؟ دو ماؤنٹینز کے بیچ میں جو رستہ آتا ہے اسے ویلی کہتے ہیں، اس میں پانی بھی جاتا ہے، رستہ بھی ہوتا ہے۔ تو جہنم میں ایک وادی ہے، اتنی اندر ہے کہ جب اس میں پتھر ڈالا جائے 40 سال کے بعد اندر جا کر گرتا ہے، تو یہ جہنم ملے گی کسے؟ آپ نے سورہ بتایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ کبھی خواہش آئی ہم کو جاننے کے لیے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ کا معنی کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہمزہ لمزہ کا معنی کیا؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، ہمزہ۔ لمزہ کا معنی کیا؟ منہ پر گالی دینے والے۔ میں پورا پیچھے بولتا نہیں بھائی، میں منہ پہ بولتا بھائی، کئی کو با بولتا، دل کئی کو توڑتا منہ پہ بول کو، جی تمہیں پکائے سو اچھا کام کرے نہیں جی، تمہیں منہ پہ بولتا بھائی میں، دو بھی خراب۔ اللہ کہتا ہے منہ پہ بولنے والا بھی خراب۔ منہ پہ بولنے کا مطلب کیا؟ دل میں نہیں رکھتا، نصیحت منہ پہ بولنا، بھائی آپ ایسا کرو نہ کو، آپ بہت اچھے آدمی، یہ ایک عادت چھوڑ ڈالو نا۔ کنارے کوئی نہیں سنتا ہو، اس کا دل ٹوٹے بغیر ایک تعریف کر کے اس کی، مثال کے طور پر میری قرات میں ذرا غلطی ہے، حافظ صاحب، امام صاحب دیکھ لیے، وسیم حضرت کی قرات میں چھوٹی غلطی ہے، اب وہ منہ پہ کیسے بولتے ہیں؟ کنارے آتے، حضرت آپ کی تفسیر بہت اچھی ہوتی ہے حضرت، اچھا بہت اچھا یہاں ہیں حضرت آپ کے، ایک چھوٹی چیز آ گئی ہے، وہ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں، اس میں آپ اللہ اکبر بولنے کے ٹائم پہ اللہ اکبر سنائی آتا حضرت، ہم نہ ذرہ وہ چینج کر لے تو اچھا رہا۔ یہ اچھی چیز منہ پہ بولتا کہ تو سیدھا آکو، کیا جیجے اتنا تفسیر کرتے ہیں، اتنا نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر بولنے آتا نہیں، تم نہ اللہ اکبر بول لے کوئی، تو اس کیسے تم نہ امامت کو پیسے دیتے سو؟ میں منہ پہ بولتا بھائی۔ حضور اللہ کہتا ہے یہ منہ پہ دل توڑنے والا بھی خراب، پیچھے دل توڑنے والے کو بھی ویل ہے۔ اگر یہ جان لیتے تو برائی چھوڑ دیتے۔ ہاں میرا یہ، میں ڈائلاگ اس لیے بولتا ہوں، ڈائلاگ نہیں بولے کو تو کسی ایک ہی بولتے ہی سمجھ جاتے، وہ ان کو بولتے ہیں، ہمیں کرتے سو بولتے نہیں، تب بھی لگتا ذرے جنے کیا کرتے، جو منجے بول ڈالے نہیں ہوں نا ان کے بیان کو، اس کے بعد آتوں گا دیکھو وہ الگ ہوتا ہون دے، کہتے بھی میرا کام پہنچانا ہے، کب موت کا فرشتہ آئے گا بلا لے گا معلوم نہیں، جب تک زندے ہیں کام کریں گے۔ فویل، اچھا حضرت نمازیوں کو ویل ہے بولے نا، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل ہے، بڑا عذاب ہے۔ کیسے مصلین؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہیں۔ مطلب کیا؟ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، مطلب کیا؟ آخری وقت میں پڑھتے، مطلب کیا؟ نماز میں اللہ کو یاد کیے بغیر نماز پڑھتے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اور الذین هم یراؤون، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ویل بہت خطرناک، گندے کام کرنے والوں کے لیے ویل آیا۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے فویل، خرابی ہے، للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ لیتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے طرف سے ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہے یہ، کتنی بڑی غلطی ہے۔ آئے اس زمانے میں بھی آئے ایسے لوگ، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ ہمارے اماموں کو جنت الفردوس میں مقام عطا کرے، ان کی محنت سے انہوں نے ایسے لوگوں کو الگ کر کر بتا دیا کہ یہ چور ہے، اس کی بات چور ہے، تو اسی لیے ان کی بات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا زمانہ، امام ابو حنیفہ کے زمانے تک جھوٹی حدیثاں کا کلچر نہیں تھا، ہر بات 95% جو بھی بات ہوتی صحیح بات۔ امام مالک کے زمانے میں بھی اتنا نہیں تھا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع ہوا اور امام احمد بن حنبل کے زمانے میں زیادہ ہو گیا۔ غریب احمد بن حنبل، جوان، اپنے 20 سال 25 سال کی عمر میں ہے، ان کو اب پتہ چلا کہ لوگ جھوٹی باتیں لکھ کر حضور کی حدیث بتا رہے ہیں۔ دیکھیں ہمت کیسی ہے امام کی۔ امام احمد بن حنبل فیصلہ کرتے ہیں، میں ایک کام کرتا ہوں، جتنی بھی حدیثیں ہیں بول کر آ رہا ہے، یہ ساری حدیثیں جا کے میں چیک کروں گا۔ کوئی آدمی کہے کہ یہ حدیث ایجپٹ میں رہنے والے امام نے بتائی ہے تو ایجپٹ جاؤں گا، ویسے امام سے ملوں گا، ان سے پوچھوں گا کہ کیا آپ نے حدیث بیان کی ہے۔ آپ کے دوست یحییٰ ابن معین نے کہا کہاں جائیں گے ہم؟ جائیں گے، اگر یہ کام ہم نہیں کرے تو امت پھر گمراہ ہو جائے گی، ہم کو اللہ نے چنا ہے اس کام کے لیے، کرنا ہے۔ تو دوست کہتے ہیں یحییٰ ابن معین اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ہاں تمہارے پاس ہیں کیا؟ نہیں۔ تو یحییٰ ابن معین مالدار تھے، انہوں نے کہا چلو احمد میں تم کو پیسہ دیتا ہوں، میرے پیسے میں ہم دونوں جائیں گے۔ کہتے ہیں نہیں، میں جو پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، اسی لیے تو امام بنے۔ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، میں کبھی لینے والا ہاتھ نہیں بنوں گا۔ کہتے ہیں قرض لے لو، کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو قرض لے کر واپس کیے بغیر مر جائے اسے کبھی مغفرت نہیں ہوگی، تمہارے پاس سے قرض لے کر کہاں سے واپس کروں گا میں؟ ایک چھوٹا سا میرے ابا کا دکان ہے، وہ دکان کے کرائے سے میرا گھر چل رہا ہے، میرے اور میرے والدہ کا، تو میں کہاں سے واپس کروں گا؟ قرض بھی نہ کو، پھر کیسے پیسے جمع ہوگے؟ میں مارکیٹ میں جا کے نوکری کروں گا۔ کوئی حضرت محنت کر کے کما رہے ہوں تو ان کو خراب نہ سمجھیں، کیا بھائی انہوں کارپینٹر بھائی انہوں جا کو نماز پڑھاتے نا، ایسا نہ بولیں۔ رکشہ بھی چلائے حضرت، ان کا علم سینے میں قرآن ہے تو ان کو جب نماز پڑھائیں تو ان کو عزت سے دیکھیں۔ محنت مزدوری کوئی حضرت کرتے تو ان کو عزت دیتے نہیں۔ تو یہ حضرت مارکیٹ میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں مجھے کام ہونا، نوکری ہونا۔ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام جانتے ہیں؟ کیا ابھی آتا نہیں، کتاب پڑھنے آتا۔ اچھا، تو کہتے ہیں رسی بنانے کا کام سکھاتے ہیں، رسی بنا کر پیسے جما لیتے۔ یہ پیسے جما لے کر گئے بستیاں میں، جو آدمی بولتا ہے نہیں، انہوں بولے حدیث انہوں بولے، وہ امام کے پاس جا کر بیٹھتے۔ آپ یہ حدیث بولے کیا؟ ہاں بولا، اوکے۔ آپ یہ حدیث بولے کیا؟ نہیں بولا، کٹ۔ آپ یہ حدیث بولے کیا؟ کٹ۔ اس طرح جتنے لاکھوں حدیثیں جمع کر لے کر چیک کر رہے تھے کون سی جھوٹ ہے کون سی سچی۔ اس دوران ایک مسجد میں گئے، بڑی مسجد میں میرے جیسا ایک حضرت بیٹھ کے حدیثیں روایت کر رہے ہیں، جھوٹا عالم۔ امام احمد بن حنبل یحییٰ ابن معین جا کر بیٹھ گئے۔ وہ حضرت بولے اب جو میں حدیث بتانے والا ہوں اس حدیث کو 2 بغداد کے بڑے عالموں نے روایت کیا ہے۔ کون 2 بغداد کے؟ دونوں بغداد کے ہیں، احمد بن حنبل نے اور یحییٰ ابن معین نے یہ بات روایت کی۔ دونوں اٹھتے ہیں، ارے ہم نے کب تم کو بتایا، اتنا جھوٹ کہہ رہے ہو؟ تو وہ مکار ایسا تھا، کیوں؟ میں ہی احمد بن حنبل ہوں بغداد کا عالم، اور یہ یحییٰ ابن معین ہیں بغداد کے عالم۔ بغداد میں تمہارے سوا کون بھی احمد بن حنبل نہیں کی؟ تمہارے سے جا کو میں لے آؤں گا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہارے پاس میں سیکھوں گا؟ میرے 2 استاد ہی بغداد میں، احمد بن حنبل بھی یحییٰ ابن معین۔ تو فوراً اتنی محنت کر کے آپ نے مستند جمع کی، مسند احمد بن حنبل، 20 پر 6000 حدیثیں ہیں اس میں۔ کتنے حدیثوں میں سے؟ 5 یا 6، جتنے بھی لاکھوں حدیثوں میں سے فلٹر کر کے 20 پر 6000 حدیثیں جمع کیے۔ ہر ایک امام کی کہانی آپ دیکھیں، قصہ دیکھیں، یہ محنتیں ہیں۔ تو اس امت میں بھی کیے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس امت کے میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی جو کام کرتے تھے وہ کام کریں گے۔ کتنا بڑا کام کر دیا نا احمد بن حنبل۔